السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد قابل سا تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز جمعہ کے اندر ہم سب کا آنا قبول فرمائے، وہ برکتیں، رحمتیں، اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے، جس کا رب نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی ایک آیہ مبارکہ اس وقت احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کہ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے، اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ جو کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ مثال بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مدعا ذرا مثال سے سمجھ آ جاتا ہے۔ کوئی بات بندے نے کرنی ہو تو ہم اس کو کسی اگر مثال کے ساتھ بیان کر دیں تو انسانی فہم سوچ کے مطابق وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کلمہ شریف کیا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ فرمایا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ وہ ہے، یہ اس کی ایسی مثال ہے، اصلها ثابت، کہ جو ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کلمہ شریف ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری تحت الثری تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ پودے، وہ درخت جن کی جڑیں بالکل اوپر ہوتی ہیں، وہ آندھی طوفان یا تیز بارشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا کہ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کی شاخیں بہت اوپر ہوتی ہیں تو وہ بہت عارضی ہوتے ہیں، ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندم کا پودا ہے، آپ اسے دیکھ لیں، اسے بویا جاتا ہے، اسے پھر سپرے کرو، کھاد دو، اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی جائے، لیکن جو ہی بیساکھ کا مہینہ آئے گا، اب اگر اس سے کاٹ لیا جائے تو فابہا، اگر نہیں کاٹا جائے، آگے ہاڑ آ جائے، جیٹھ آ جائے، ان مہینوں کے اندر وہ درخت، وہ جو گندم کے پودے ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، زمین بوس ہو جائیں گے، کیوں؟ ان کی جڑیں بہت اوپر ہوتی ہیں، ان کا ایک موسم ہے، ایک وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ شریف ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تحت الثری تک ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بھی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ گہرائی اتنی زیادہ ہے، اور جس درخت کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، جڑیں زیادہ نیچے ہوتی ہیں، ان کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی، چونکہ وہ اپنی نمی، اپنی جو مقدار انہیں چاہیے وہ زمین کی تہہ سے نیچے سے حاصل کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان درختوں پر خزاں نہیں آتی۔
فرمایا کلمہ شریف ایسا پودا ہے، ایسا درخت ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی آسمان تک شاخیں پہنچی ہیں، اتنا گھنا سائے دار وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں اتنی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کئی درخت ایسے ہوتے ہیں پھلدار پھولدار کہ جنہیں ایک وقت مناسب پر پھول لگتا ہے، پھر وہ پھول یا توڑ لیا جاتا ہے یا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں بعض پھلدار درختوں کو پھل لگتا ہے، وہ پھل اگر توڑ لیا جائے تو فابہا، اگر نہ توڑا جائے تو پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کلمہ شریف ایسا درخت ہے کہ جسے ہر وقت پھل لگا ہی رہتا ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کلمہ شریف کے درخت کو کبھی خزاں نہیں آتی، ان کا پھل کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی آندھی طوفان کا اثر نہیں آتا۔ اب یہ تو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کلمہ شریف کی۔ اب ایک طرف آپ کلمہ طیبہ کو سمجھیں، دوسری طرف یہ درخت کا ایک سکیچ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ایک نقشہ تمہارے ذہن میں رہے کہ کلمہ شریف کا کیسا عظیم درخت ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، یعنی کلمہ پڑھنے والے بندے پر جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اس کے شجر ایمان کبھی مرجھا نہیں جاتا، اس کے پر کبھی خزاں نہیں آتی، اسے مصائب مشکلات کے تھپیڑے اثر انداز اس کے اوپر نہیں ہوتے، اسے آگ کی انگاروں پر لٹایا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کی جائیداد سے اسے دور کر دیا جائے، والدین رشتہ دار اسے سارے چھوڑ جائیں، اس کے شجر ایمان پہ کبھی بھی خزاں نہیں آتی۔ پھر ایسا درخت ہے کلمہ شریف کے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، بندہ اگر دنیا میں رہتا ہے تو اسے کلمہ شریف کا پھل عزت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے، اور اگر بندہ دنیا چھوڑ کے آگے چلا جائے قبر میں تو اس درخت کا پھل اسے قبر میں بھی ملتا ہے، اس درخت کا پھل اس بندے کو حشر کے میدان میں بھی ملتا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں ہم انشاءاللہ الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، جو بچہ پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی زبان کھولے، والدین کوشش کریں کہ جب بچہ زبان کھول لے بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام یاد کروایا جائے۔ سب سے پہلے وہ بولے گا تو لا الہ الا اللہ بولے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچوں کو سب سے پہلے ہم کلمہ شریف یاد کروائیں۔ ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے سب سے پہلے اماں کہنا یا مما کہنا شروع کیا ہے، پاپا کہنا شروع کر دیا ہے، ابو کہتا ہے، دادا اس نے سب سے پہلے کہا ہے، اس نے کون سا لفظ بولا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ہمارا بچہ اللہ کا نام لے اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو یاد کرے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس ڈگر پہ چلاتے ہیں۔ اب اس کی جو فضیلت ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ جو بچہ زبان کھولے سب سے پہلے وہ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ، ساتھ بندہ پڑھتا رہے، ماں پڑھتی رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، باپ پڑھتا رہے، تو پڑھتے 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 بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں بچے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بالغ ہوا، اس نے اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارے، اس نے سب سے پہلے جب زبان کھولی تھی تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا۔ آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایمان پہ موت عطا فرما دی، مرتے وقت بھی اسے کلمہ شریف نصیب ہو گیا۔ اللہ کرے ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ محبت سے سارے کہیں آمین۔ اس نیت سے آپ سارے کلمہ شریف پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا پہلا لفظ کلمہ ہوا اور زندگی کا آخری لفظ کلمہ ہوا، درمیان میں اس نے 90 سال زندگی گزاری، 100 سال زندگی گزاری، میرا رب اتنا مہربان ہے، کلمہ شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی کے 100 سالوں کے بارے میں ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا، بلکہ میرا رب اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا پھلدار درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا آخری وقت تھا، تو لوگ اسے کلمہ شریف کی وصیت کر رہے تھے کہ تو کلمہ پڑھ لے، اسے یا اس کے پاس کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ پڑھنا چاہتا لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ کلمہ شریف ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ کرے مرے تو کلمہ پڑھتے ہوئے مر جائیں، ہم سب کی خواہش ہے اللہ کرے مریں تو سر سجدے میں پڑا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، کہ نغمے ہماری زبانوں پر ہو جائیں اور ہمیں موت آ جائے۔ نیک موت کون نہیں چاہتا؟ مرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے۔ کئی لوگ حادثاتی طور پر بیچارے مر جاتے ہیں، کئی چوری کرتے، ڈکیتی کرتے، زنا کی اڈوں پہ مر جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ایسی بری موت سے بچائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے موت آئے تو اچھی، موت آئے تو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ لیکن یہ بازو، یہ جو سعادت ہے نا جی، وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ بندے کی اپنی ہمت سے نہیں ہے، اپنی طاقت سے نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بندے کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تھوڑے سے نکات ہمیں ملتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اس پر کوشش کرے، یہ عمل کرے، یہ عمل کرے تو اسے مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب ہوگا۔ اب اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، باوضو رہے۔ باوضو بندہ رہے گا، بیماری، پریشانی، غم اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بے وضو تھا، بیماری نے حملہ کر دیا، حادثاتی کوئی ایسے معاملات اس بندے کے ساتھ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب فرماتا ہے پھر اپنے عمل کا تو خود ذمہ دار ہے۔ اگر تو باوضو رہتا، تیرے پاس تیرا ہتھیار ہوتا، شیطان بھی تیرے قریب نہ آتا اور کوئی وبا بھی تیرے قریب نہ آتی۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے، جو دوسری بات ہے، بندہ مسواک کی پابندی کرے۔ کس چیز کی؟ سارے آنکھوں پھیر ذرا۔ بڑا آسان عمل ہے جی، بہت آسان عمل ہے، لیکن ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے ہر ایک نے اپنے جیب میں 1 پاؤ آدھا کلو کا موبائل رکھا ہوا ہے، اور آدھ اشتاکی کا بھی سنت ہے، مسواک ہم اپنی جیب میں نہیں رکھتے۔ یا تو بندہ توہین سمجھتا ہے، یا اسے یہ والا وزن بڑا محسوس ہوتا ہے کہ مسواک بندہ اپنی جیب میں نہ رکھے۔ مسواک کرے، پابندی کرے مسواک کی، مرتے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب ہوگا۔ اس سے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھنے والے کی سعادت اس بندے کو ملتی ہے جس بندے کے منہ سے بو نہ آئے۔ بدبودار منہ ہوگا تو اس سے کلمہ اللہ رسول کا نام نہیں نکلے گا، بدبودار منہ ہوگا تو اس سے حضور کی نعت نہیں نکلے گی، اس سے نبی کریم علیہ السلام کی مدد شرائی نہیں نکلے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا منہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، وہ خوشبودار ہو نبی کریم علیہ السلام کا، پھر اسے کلمہ آخر وقت میں ضرور نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں نے پھر مفہوماً کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ احباب کو سنائی، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی۔ کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ تم اپنے منہ کی بو کو دور رکھو۔
تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے. احباب کی توجہ ہے میری طرف؟ تو میری طرف ہی دیکھنا ہے جی، پھر توجہ نظر آتی ہے کہ پھر توجہ ہے آپ کی. تمہارے منہ سے بو نہ آئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری بیوی کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی زانیہ نہیں ہوگی، اس کا کردار پہ دھبا نہیں لگے گا. منہ صاف کرنا ہے بندے نے، عزت کی حفاظت ہو رہی ہے عورت کی. اس میں فلسفہ یہ سمجھ آتا ہے کہ عورت کو سب سے پہلے بندے سے جس عمل سے نفرت ہوتی ہے نا، وہ بندے کے منہ کی بو ہے. عورت کو جہاں سے نفرت کی ابتدا ہوتی ہے وہ بندے کے منہ سے بدبو کا آنا ہے. کئی لوگوں کے دانت آپ دیکھیں گے کھٹے پیلے دانت کیے ہوئے، ایسے بندوں کو ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے مسواک نہیں کرتے، دانت مسوڑے خراب ہو جائیں، بات کریں بندے کو کھن آتی ہے. تو عورت کے اندر بھی تو اللہ نے نفس رکھا ہے، اس کا بھی جی ہے، اس کا بھی من ہے، وہ بھی انسان ہے. تو کتنی بڑی گارنٹی ہے جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے منہ کی بو کو دور رکھو، تمہاری بیویاں کبھی بھی بد کردار نہیں ہوں گی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کے قریب گئے جس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. لوگ اسے پڑھ رہے تھے اس کے پاس کلمہ شریف کہ تو کلمہ پڑھ لے. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم مرنے والوں کو کلمہ شریف کی تلقین کیا کرو. تو بندہ مرنے لگے اس کو کلمہ شریف پڑھانا ہے. پڑھانا کیسے ہے کہ اس کے پاس آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اسے نہیں کہنا بھی تو کلمہ پڑھ، اسے نہیں کہنا بھی تو کلمہ پڑھ، خود اس کے پاس کلمہ شریف پڑھیں. تمہاری زبان سے سن کر اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق بخشے گا، وہ بھی اپنی زبان پہ کلمے کو جاری کر لے گا. اور اگر مرتے مرتے اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ عطا فرما دیا تو سمجھو حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ بندہ سیدھا پکا بغیر حساب کے جنتی آدمیوں میں شمار ہو گیا. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے صحابی ہیں، اس کا آخری وقت ہے، سکرات کی کیفیت ہے، ہم اسے کلمہ شریف پڑھانا چاہتے ہیں، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، اس کے قریب حضور علیہ السلام اس کے پاس خود تشریف لے گئے. یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال درجے کا محبت اور شفقت والا انداز ہے کہ کسی بھی بیچار لاچار مریض غریب کے ہاں نبی علیہ السلام خود تشریف لے جائیں. تم کسی ڈاکٹر کو کہو بڑے تعلق والا بھی ہو نا تو وہ کہتا جی کلینک تے آئیں یا سویرے ہسپتال میں جائیں. ہسپتال میں چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں اچھی طرح چیک اپ نہیں ہو سکتا، مریض بہت زیادہ ہے تو میرے کلینک میں آنا، کیونکہ یہاں تو نے مجھے فیس کوئی نہیں دینی اور وہاں میں نے تجھے بھاری بھرکم فیس لینی ہے. کچھ شعبے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں آتی. اس میں سے سرے دست تو میں علماء کی بات کروں گا، ہم دین کا علم پڑھتے ہیں لیکن وہ حکمت ہمارے اندر نہیں ہوتی جس حکمت سے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہمیں نئی طریقہ آتا، ہم یوں کسی بندے کو جس طرح بندہ سر سے کوئی وٹا پھڑ کے مار دے، ہم شریعت کا مسئلہ ایسے بتاتے ہیں. اور نماز قبول نہیں ہوئی تو ہاتھ لایا تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، تیرا وضو نہیں ہویا، فلاں بندہ تو جہنم کے فلاں طبقے میں ہوگا، فلاں تو ایسے ہوگا. اتنے سخت فتوے ہیں، بس اللہ ہی بچائے. پھر لوگ کہتے ہیں یار بہت مشکل ہے دین شریعت پر عمل کرنا، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. اور دوسرا کئی شعبہ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر بھی اس مد میں آتے ہیں. ایک بندہ پڑھ جائے وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، میں قوم کی خدمت کروں گا، مسیحا بنوں گا، لیکن وہ بجائے مسیحا بننے کے کسائی بن جاتا ہے. کوئی اسے انسانی ہمدردی نہیں ہوتی.
بندہ کلپدا رہے بھی میرا مریض ہے مر رہا انہوں چیک کر لو، وہ آدھے اتنے کئی مر رہے نے، ساڈا روٹین ورک ہے، تمہاری جان پہ بنی ہے، وہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، حالانکہ ان کا وہ وقت ڈیوٹی کا ہے، ڈیوٹی ٹائم کے اندر بیٹھے ہیں، گپیں شپیں چل رہی ہیں، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کیوں جی ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں ہے، میٹنگ کیا ہے؟ چائے ہے۔ اب یہ ان کی تنخواہ لینا کس درجے ٹھیک ہے، کتنی حرام اس میں شمولیت ہو رہی ہے، یہ تو پھر جو ایسے بندہ کما لیتا ہے وہ پیسے جاتے بھی اسی طرح ہی ہیں، اس دولت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو بندہ غصب کرے، حرام کمائے، ناجائز طریقے سے بندہ کسی کے اوپر مال کے اوپر قبضہ کر لے، پیسہ دولت بندہ کما لے، وہ جاتے بھی پھر ایسے ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اپنے اس صحابی کے گھر میں، اسے حضور علیہ السلام نے جا کر وصیت فرمائی لا الہ الا اللہ پڑھو، جس انداز میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے چاہا اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن اس کی زبان پہ تو جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، یوں زبان تو نہیں ہل سکی لیکن اس نے اشارہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے کلمہ تو بھی پڑھا نہیں ہے، بیچارے کا آخری وقت ہے، 2-4 سانسوں کا مہمان ہے، آپ کے مسکرانے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا تو نہیں ہلا سکا، اس کی زبان تو بند ہو گئی، اس نے اپنی انگلی کا یا ہاتھ کا اشارہ رب تعالیٰ کی الوہیت کی طرف کر دیا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس کی زبان بند تھی، اس نے فقط اشارہ کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اشارے کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر حساب کے جنتی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ کلمہ شریف اتنی عظمت والی بات ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سعادت بخشی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے زندگی بھر کے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے مشکات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفاتیح الجنت، جنت کی چابی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، جنت کا دروازہ کس سے کھلنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ بڑا آسان چابی ہے، بڑی سوکھی چابی ہے، ہم پھر بھی گھبراتے رہتے ہیں کہ کلمہ شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ پڑھنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو۔ بلکہ ابو یزید قرطبی علیہ رحمہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف کے حوالے سے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے لیے ذخیرہ کر لے، جمع کر لے، اس کلمہ شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی دفعہ کلمہ پڑھنا ہے بھلا؟ ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے پڑھ کے رکھ لیں گے، پیسے تو بندہ جمع کر ہی لینا نا، بھی اینے کو پیسے ہون، اولاد کے کام آ جائیں، مکان، پلاٹ، دکان، فلاں چیز اولاد کے بعد میں کام آ جائے تو پتہ نہیں اس اولاد نے ساڈے واسطے بعد چوں کتوں مانگدا پھرنا ہے، کوئی قرآن دے آ جی ابے میری فوت ہو گئے نے، انہاں دی روح نو بخشنا ہے۔ اگوں اس بندے نے پڑھیا ہے نہیں پڑھیا، انہیں کنج پڑھیا ہے، اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ اے مثالاں بھی سارے ساڈے سامنے ہیں نا جی، بندہ منگدا پھر جی کلمہ ہے جی دیا جے، اسی ابے دی روح نو پیش کرنا ہے۔ اولاد نے جائیداد جو خود حاصل کر لی ہے تو اپنے ابے کے لیے 70,000 کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اولاد اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والد کے لیے ایک قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید اس طرح ہی کام چلتا ہے، تو یہ نہیں، کوئی نہیں کام چلتا جی۔ جو ایک بیٹے کو اپنے والدین سے محبت ہے یا والدین کو اولاد سے محبت ہے، وہ کسی دوسرے تیسرے کو نہیں ہوتی۔ کئی بندے ایسے مر جاتے ہیں، جوان العمر بھی ہوتا ہے، مر جائے، ان کے گھر کے اندر قیامت کا منظر ہوتا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی کوئی نہیں گرتا، کیوں؟ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہوتا ان سے۔
سن لیتے ہیں، تعزیت کرنے بھی بندہ چلا جاتا ہے، لیکن منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے جی بڑا دکھ ہویا جی، اللہ تعالیٰ تانوں صبر عطا فرمائے۔ جوان العمر لوگوں کے جنازوں پہ جا کر لوگ یوں سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہاں آئے ہیں، لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ ہی نہیں ان کے گھر میں قیامت برپا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں، کیونکہ اتنا تعلق ہی نہیں۔ تو جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں بندہ دل سے دعا کرتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سن رکھی تھی، تو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں نے ان کی روح کو اصال ثواب کر دیا، خود پڑھا اور وہ 70,000 ان کی روح کو پیش کر دیا۔ کہ بندے نو ساری زندگی تو نہیں لگ جاندی، بندہ اگر شروع کرے نا 1 مہینے میں کم از کم 2 ماہ میں صحیح ہے، بندے نے 70,000 شروع کر دینا، وہ ذخیرہ کر کے خزانہ جمع کر کے بندہ رکھ لے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم حکیم الامت کیسے بنے ہو؟ تم جو کہتے ہو کہ میں جب شعر لکھتا ہوں تو میرے اوپر الہام ہی ہوتا ہے، تو کیسے تم حکیم الامت بن گئے ہو؟ تم نے قوم کی دکھتی رگوں پہ کیسے ہاتھ رکھا اشعار کے ذریعے؟ تو علامہ نے کہا تھا بڑا سوکھا کام ہے، میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن ضمیر سینہ کھول دیا ہے درود و سلام کی برکت سے۔ ہمارا ویسے زور تو سارا ہوتا ہے ابھی جدو نماز دا سلام پھیرو تو اس تو بعد بس کوئی پڑھے، 2 بندے اگے بیٹھے پڑھ لیندے نے، پیچھے تو کوئی پڑھدا ہی نہیں، یعنی اگلی ایک ادھی صاف والے بھاویں کو پڑھ لیں لا الہ الا اللہ یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پیچھے تو بس سارے آدھے نے بھی سانوں تہاڈی ضرورت کوئی نہیں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو یہ 2-3 دفعہ کلمہ شریف پڑھنا، یہ ہمیں بزرگوں نے کہا جی چلو افضل ذکر ہے، سارے اجتماعی طور پر پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے۔ درود شریف ہے چلو عادت ہی بن جائے گی، حقیقت یہ ہے کہ انفرادی طور پہ اکیلے بیٹھ کے وقت نکالو، تسبیح ہاتھ میں لو، کلمہ شریف پڑھو، رب ہو بندہ ہو، درود شریف پڑھنا ہے اس کے سونے رسول ہوں، اس کا امتی ہو، تصور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھے تو بعض اوقات پڑھتے ہوئے صحیح بات ہے ڈر لگتا ہے، یہ والا درود شریف پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کبھی ہم نے اس کے معنی مفہوم پہ غور کیا ہے؟ صلاۃ اور سلام، رحمتیں اور سلام ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ جس طرح نماز میں بندہ پڑھ رہا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ میرے معزز حضرات اس بات کو ذرا سمجھ لینا، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلام ہوں، یا رسول اللہ تمہارے اوپر سلام ہو۔ توجہ آپ کی نہیں ہو رہی تاکہ میں اگلا جملہ آپ کو کہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کا نام لے کر کہتا ہوں قاری صاحب تمہیں سلام ہو، فلاں حاجی صاحب تمہیں سلام ہو، تو میری اپنی توجہ حاجی صاحب کی طرف نہیں ہے، چودھری صاحب کی طرف نہیں ہے، قاری صاحب کی طرف نہیں ہے، تو اے بندے خوش ہون گے بھی سلام سانو کر رہے ہیں، دھیان تیرا ادھر ہے، کیوں بھائی خوش ہون گے؟ میں تو سلام انج کر رہا یا تسی میرے سلام آ کے کرو نا، ایتھے ادھر بندہ سلام کرے میں ادھر ویکھ رہا ہوں، تو تسی آکھنا اگلی نماز تے چھڈو اس مولوی نو، ادھر نال سلام کی لینا ہے؟ ایسے نہیں ہے، کیوں جی کچھ سر ہلاؤ نا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ہماری توجہ سیدھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، کہ ہم ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور جو بندہ درود پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، جو بندہ سونے نبی کی ذات پر سلام پڑھتا ہے اسے جواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت آنکھیں بند کرتا ہوں جب میں نماز کے اندر بھی ہوں تو میں اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود پاتا ہوں، پھر یہ پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو علامہ نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ کریں ہمت، اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے زندگی میں ہر دن کوئی 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ ہم دروشی پڑھیں گے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے وہ 70,000 کلمہ تو اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا تھا، پھر میں نے اپنے لیے 70,000 کلمہ جمع کر کے رکھا۔ تو میرے ایک چاہنے والے تھے، کوئی شاگرد تھا، اس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کشف قبور عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ کشف دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے جس پر ہو جائے۔ فرماتے ایک دفعہ وہ کھانے پر ہمارے پاس موجود تھا، تو اس نوجوان نے جسے کشف تھا نا، قبروں کا علم ہو جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہے، اس نے چیخ ماری، رویا۔ تو پوچھا گیا بھی کیا وجہ، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جی میری ماں فوت ہوئے کچھ دن ہو گئے اور میری ماں کی قبر دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے 70,000 کلمہ جو اپنے لیے پڑھ رکھا تھا، میں نے دل میں ہی نیت کر لی، اس نوجوان کو بتایا نہیں، اپنے دل میں ہی نیت کر لی بھی یہ کلمہ جو میں نے اپنے لیے پڑھا تھا میں اس کی ماں کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی دعا ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز پڑھیں نا تو بس بندہ اپنے دل میں بھی نیت کر لینا کہ یہ ثواب میں نے اپنے والد کی روح کو پیش کر دیا تو ہو گیا۔ دعا مانگ کے بندہ کہہ دے یا اللہ جو میں نے کلام شریف پڑھا ہے اس کا ثواب میں نے فلاں مسلمان کی روح کو پیش کیا تو ہو گیا بس۔ ہم جو ساری چٹھی پڑھتے ہیں نا جی انا کلمہ، انا درود شریف، این سورۃ یاسین، اللہ تعالیٰ کو بڑا بہتر پتہ ہے کہ جو پڑھا گیا ہے جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے دل میں نیت کی تھی کہ میں نے اس کی والدہ کی روح کو ثواب پیش کر دیا۔ کہتے ایک لمحہ نہیں گزرا کہ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے 2 باتوں کا یقین ہو گیا، ایک تو یہ حدیث ہی میں نے پڑھی نہیں تھی، سنی تھی، میرا یقین ایمان پختہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ دوسرا اس نوجوان کا کشف بھی صحیح ہے کہ اسے واقعی خبر ہو گئی ہے کہ اس کی والدہ کی قبر کو میرے اللہ نے جنت کا باغ بنا دی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے آ کر نہ بیٹھا اور رونے لگ گیا۔ اب اتنا رو رہا ہے، اس کی آنکھیں نم ہیں، بڑا پریشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ گار ہی بڑا ہوں، زندگی گزار لی ہے، گناہ یاد آ رہے ہیں، رو رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا جی کلمہ شریف پڑھنے آیا ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا دیا، اب وہ پھر بیٹھا رو رہا ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے، گناہ یاد آتے ہیں، رو رہا ہے بندہ۔ اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا ہونا بھی بڑی بات ہے۔ گناہ بندے سے ہو جائے نا تو بندے کو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، یہ بھی اندر ایمان کی رتی ہو تو بندے کو احساس ہوتا ہے، وگرنہ بندہ تو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ بھی یہ تیر مارا تھا، میں نے یہ بھی ایسے کیا اور یہ بھی ایسے کیا، یعنی گناہوں پہ بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کلمہ شریف پڑھنے کے بعد۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اتنا رو رہا ہے کہ تیرے گناہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، ان پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ میرے گناہ سارے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں جتنی ریت ہے، ریت کے ذرات ہیں، ان ذرات سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔
فرمایا سمندر کے پانی کے جتنے قطرے ہیں ان قطروں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال اس سے یہ کیا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ چپ ہو گیا، یہاں وہ چپ ہو گیا۔ اے ایمان والو اس بات کو ذرا غور کر کے سن لینا، اتنا گناہ گار اتنا پاپی انسان ہے، کلمہ پڑھا ہے ابھی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے دنیا کائنات میں ریت کے ذروں سے گناہ گار زیادہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ گار، سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ جب رحمت الہی کی باری آئی تو چپ ہو گیا۔ اسی وقت پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے آپ اپنے اس نو مسلم جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اسے خوشخبری سنا دیں کہ تو نے ایک دفعہ جو پڑھا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی برکت سے اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کلمہ شریف جب بھی پڑھنا ہے نا جی اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اب پڑھ رہا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میری زندگی کے پچھلے تو سارے ختم ہو گئے۔ یہ اپنے اندر اتنا یقین اتنا ایمان ہی بندہ پیدا کر لے کہ اب پڑھ رہا ہوں نا تو زندگی کے پچھلے تو گئے، اور جو بندہ اس یقین سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔